ایک واقعہ جو میں بہت ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، جو مولا علی کی یکتائی جو بہادری تھی نا، یعنی کہ ہی واز دا اپنی ٹائپ کے ایک ہی تھے وہ، جی جی ٹھیک ہے، وہ اس واقعے میں اور بھی وہ خیبر والے واقعے سے بڑا واقعہ ہے، اگرچہ ہماری تاریخ میں ہماری کتابوں میں مشہوری وہ خیبر والے واقعے کو زیادہ ملی، لیکن یہ جو غزوہ خندق والا واقعہ ہے نا، اس میں ایک کفار کا ایک سردار تھا عمر بن عبد ود، اور یہ کوئی بہت بڑی بلا تھی، اور پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ 100 بندوں کے مقابلے میں یہ اکیلا جو ہے نا یہ بھاری ہے۔ اچھا، اور وہ واقعی اس نے ثابت کیا اس بات کو، کیونکہ غزوہ خندق میں ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا، کہ درمیان میں خندق تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج اس طرف تھی اور کفار کی افواج اس طرف تھی، اور وہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ اس نے گھوڑا دوڑا کے اس گھوڑے سے لانگ جمپ کیا اور خندق کو کراس کر خندق پار کی، بالکل خندق پار کر لی جب اس نے، اور پھر اس نے تیر مارا ایک، اور اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ براؤن کلر کا خیمہ تھا، جب کو پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، تو اس نے اس خیمے کے اوپر تیر مارا، اور وہ تیر خیمے کو چھیدتا ہوا اندر گیا، لیکن اللہ کا مہربانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیمے سے باہر تشریف فرما تھے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے جو ہے نا تو پکارنا شروع کر دیا اور مقابلے کی دعوت دینی شروع کر دی، لیکن اس کا نام اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا، ڈرتے تھے لوگ، اور اخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، بکواس کیے جا رہا تھا، یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، تو پھر مولا علی تلوار لے کے اٹھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دیکھ لو یار یہ عمر بن عبد ود ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ اتنا مغرور اتنا طاقتور تھا کہ یہ جب سامنے گیا نا تو اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں بندہ آ گیا ہے، تو اس نے کہا یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی عرب میں، تو یہ ہوا ہی نہیں کہ وہ میرے مقابلے پہ آ جائے، تو اس نے گھوڑے سے چھلانگیں لگائی اور تکبر میں آ کے گھوڑے کی ٹانگیں اس نے اپنے کی خود ہی کاٹ دیں۔ اچھا، کہ میں واپس نہ جا سکوں، واپس نہ میں جانے والا نہیں واپس، یہ اگلے بندے کو میسج تھا کہ میں اب واپس جانے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ میری عادت ہے کہ جو میرے سامنے لڑتا ہے نا اس کو میں 3 باتوں کی دیتا ہوں کہ آپ 3 فرمائشیں پوری کر لو۔ اچھا، تو مولا علی کو اس نے کہا پہلے بتاؤ ہو کون، تو جب مولا علی نے بتایا کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں، تو اس نے کہا تم تو میرے دوست کے بیٹے ہو، میں تو تم سے لڑنا نہیں چاہتا، ابو طالب میرا دوست تھا، تو علی نے کہا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں بلکہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ مولا علی نے یوز کیا، وہاں سے وہ غصہ کھا گیا۔ غصہ کھانے کے بعد جب اس نے، اور یہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابی اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے یہ جوڑ دیکھ رہے تھے، یہ جو دنگل تھا وہ دیکھ رہے تھے، تو اس نے مولا علی پہ اٹیک کیا، مولا علی کو تھوڑا سا زخم بھی لگا، لیکن پھر واپسی جو اٹیک ہوا نا اس میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسے سر سے وہ چیرا اس کو اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اس کو۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور غزوہ خندق میں سب سے بڑا واقعہ ہوا بھی یہی، تو یہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، تو میں جہاں بھی مولا علی کا ذکر آتا ہے تو میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک دوسرا واقعہ جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بہت ساری حدیث جب ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مولا علی کی محبت کے سلسلے میں اور مولا علی کے بغض کے سلسلے میں، صحیح، ٹھیک ہے نا، مثلا یہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہمیں ملتی ہے، اور یہ صرف مولا علی کے سلسلے میں ملتی ہے، اور کسی صحابی، سب کی بڑی بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سارے ہی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن یہ صرف مولا علی کے ساتھ ہوا، تو اس پہ میں نے کافی سارا غور کیا، پھر کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ رحمت کرے ان کے اوپر، میں اس حوالے سے ان کے پاس گیا بھی، میری گفتگو بھی ہوئی، اچھا، تو انہوں نے پھر مجھے ایک حدیث نکال کے دکھائی مستدرک الحاکم سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میری امت میں تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح کی ہے، جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ سے بغض کیا اور تباہ و برباد ہو گئے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ سے ضرورت سے زیادہ محبت کی اور تباہ و برباد ہو گئے، اور تمہاری وجہ سے میری امت کے 2 طبقے بھی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ طبقہ جو تم سے بغض رکھے گا اور ایک وہ طبقہ جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا۔ اور پھر مولا علی نے وہاں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نہ نبی ہوں، نہ میرے اوپر وحی آتی ہے،
میں اللہ کے نبی کا پیروکار ہوں, ان کی سنت کی اتباع کرتا بے ہوں شک. اور مجھے وہیں رکھو جو میں ہوں. واہ واہ. تو یہ واقعی دو طبقات بننے تھے ہماری امت میں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا جو ہے نا جی تدارک کیا اس چیز کا. اور پھر ایک بہت بڑی حدیث دیکھیں, ہم تھوڑی سی ہم زیادتی بھی کر جاتے ہیں, میں تھوڑا سا اوپن رہوں گا جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا, ہم انہیں ہمیشہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو فاروق کا خطاب دیا, ہم انہیں ہمیشہ فاروق کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو غنی کا خطاب دیا, ہم انہیں ہمیشہ عثمان غنی کہتے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کا خطاب دیا. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم مولا نہیں کہتے, ہم اس پہ کیوں رک جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی. حتیٰ کہ تواتر کی حد تک ایک حدیث ہوتی ہے, صحیح اور صحیح سے اوپر والا جو درجہ وہ تواتر کا ہے. صحیح. تواتر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک ہی روایت نقل ہوئی ہو. یہ جو حدیث ہے نا, یہ مولا والی جو ہے, یہ تواتر کی حد تک ہماری کتابوں میں گئی ہوئی ہے. ہم اہل تشیع کی کتابوں کو نہیں کہتے, ہم اہل سنہ کی کتابوں, ہماری جو کتاب ہے اس میں جو ہے وہ تواتر کی حد تک یہ حدیث ہے, اور بہت سارے صحابہ کرام سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے یہ روایت ہوئی ہے. سیدنا عمر سے روایت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ زید بن ارقم سے روایت ہوئی ہے, بہت بڑے بڑے ابو ہریرہ سے روایت, بہت بڑے بڑے صحابہ سے روایت ہوئی ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب یہ فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت ہے, اور ساتھ مولا علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر مسند احمد کی جو حدیث روایت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اٹھ کے کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی وجہ سے ساری امت کے مولا بنا دیے گئے ہو. حضرت عمر نے, سیدنا عمر نے ان کو مبارکباد دی. صحیح صحیح. اور اس کے بعد پھر ایکچول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ جو کچھ ہوا ہے نا, اس پہ یہ عرب کا چونکہ کینہ اور عرب کا جو تھا نا بغض اور یہ انتقام لینے کی آج بھی مشہور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی مارکے ہوئے اسلام میں اس میں سب سے زیادہ پیش علی تھے, اور چونکہ وہ بڑے مارکے سارے کے سارے لڑے گئے یا یہودیوں کے ساتھ یا مشرکین مکہ کے ساتھ. جی. تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا, وہ مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم. بالکل. آپ نے غزوہ بدر میں بھی, احد میں بھی, خندق میں بھی, ٹھیک ہے, بڑے بڑے سردار جو تھے نا جی, وہ مولا علی نے ان کو قتل کیا تھا. جی. اور اسی طرح یہودیوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر جو کردار تھا وہ مولا علی کا تھا. اب یہ دونوں طبقے جو تھے, ان کی جو اولادیں تھیں ادھر تو چلے مسلمان ہو گئے, لیکن ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بغض جو ہے نا جی یہ رہے گا علی کے بارے میں, لہٰذا وہ علی کو محفوظ کر کے گئے. بہت ساری حدیثوں میں, مثلا امام مسلم جو ہے وہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آیا ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر, کہ مولا علی نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا, مجھے نبی امی نے بتا دیا تھا کہ اے علی تیرے ساتھ صرف مومن محبت کرے گا اور تیرے ساتھ صرف منافق بغض رکھے گا. اور انصار جو ہے مدینہ کے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم علی کے بغض سے ناپتے ہیں بندے کو کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے نا ہماری سلسلۃ الصحیحہ موجودہ دور کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے, جو کہ ہمارے موجودہ دور کے جو امام ہوئے ہیں بڑے, انہوں نے لکھی ہے سلسلۃ الصحیحہ. تو اس میں 3579 نمبر حدیث ہے جس میں یہ کہا ہے کہ نبی ام سلمہ ام المومنین وہ راوی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا, اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا. تو یہ جو کچھ بعد میں ہوا پھر جس کے ذریعے سے پھر مولا علی کو شہید بھی کیا گیا, تو وہ واقعی میرا مطلب وہ حدیثیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں یہ امت زیادتیاں کرے گی, اور پھر امت وہاں تک گئی کہ ان کے بچے سارے کے سارے ذبح کر دیے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث علی کی فضیلت پہ بھی بیان فرمائیں,
اور علی کے بغض پہ بھی بیان فرمائی اور علی کی محبت پہ بھی بیان فرمائی. اور میں آخری بات کرتا ہوں کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی کہ ایک شخص ساری عمر روزے کی حالت میں رہے, ساری عمر روزے کی حالت میں رہے اور ساری عمر نماز پڑھتا رہے, کہاں کھڑے ہو کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے, لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا.